السلام علیکم، جابس اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے KSA مطلب کنگڈم آف سعودی عربیہ میں جو پاکستانی ورکرز کے لیے جابس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، آپ نے کس طرح ان پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈیلی کی بنیاد پر اپنے چینل پہ بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتی رہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے بعد میں اپنا فارم فل کرنا ہے اور اپلائی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ کو نوکریوں کی تفصیل بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ایڈورٹائزمنٹ اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹڈ میں لکھا ہوا ہے 7 اپریل 2026۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب جابس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ 7 اپریل 2026 ہے۔ تو آپ کو نیچے تفصیل بتاتے ہیں کہ کون کون سی جابس ہیں اور ان پہ کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ فیمیل ڈومیسٹک ورکر، ٹھیک ہے، فیمیل ڈومیسٹک ورکر یہ ایک پوسٹ کا نیم ہے۔ تو پوسٹ کافی ساری سیٹیں ہیں، مطلب سیٹ کا نام جو ہے وہ فیمیل ڈومیسٹک ورکر ہے۔ اس پہ صرف اور صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں، اور نیچے جو ہے وہ ڈرائیورز، اس پہ صرف اور صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دو اقسام کی یہ سیٹس ہیں۔ تو جو خواتین والی سیٹ ہے فیمیل ڈومیسٹک ورکر، اس پہ ایج لمٹ 25 سال سے لے کر 40 سال تک ہے۔ یعنی کہ خواتین جو اپلائی کرنا چاہتی ہیں ان کی ایج جو ہے 25 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو ہے 25 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 40 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور کینڈیڈیٹس مسٹ بی فزیکلی فٹ، مطلب جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو خواتین ہیں، وہ مطلب ان کو کوئی فزیکلی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ کوئی بازو ٹوٹا ہوتا ہے یا اس طرح پیدائشی طور پر بندہ اپائج ہوتا ہے، پیرالائزڈ ہوتا ہے، اس طرح وہ سین نہیں چلے گا۔ فزیکلی فٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ان کو چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا جو ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے خواتین کی، وہ ہونی چاہیے میٹرک پاس، ٹھیک ہے نا۔ میٹرک چاہے سائنس کے ساتھ کیا ہے یا آرٹس کے ساتھ کیا ہے، بس اگر آپ کی میٹرک ہے اور آپ کی ایج جو ہے 25 سے 40 سال کے درمیان ہے، تو بالکل آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا تجربہ وغیرہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، جس طرح کہ عام طور پر دوسری جابس میں وہ تجربہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں وہ سین نہیں ہے۔ تو کمیونیکیشن سکل میں پوچھا جا رہا ہے کہ شوڈ ہیو بیسک نالج آف عربک لینگویج، ٹھیک ہے، عربی لینگویج میں مطلب اس کی تھوڑی ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے، عربی آتی ہو تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، مطلب اسے جس طرح کے ٹچ دیا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو نیچے یہ مین رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں، اسے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ اسے اگنور کر دیں۔ اور نیچے آ جائیں آپ کی ڈرائیور کی سیٹ۔ تو ڈرائیور کے لیے ایج لمٹ 25 سال سے 40 سال ہی ہے، اور ایجوکیشن اس کے لیے بالکل ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MPT یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، مطلب اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی جو LTV لائسنس آپ کا لازمی بنا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے یہ دو شرائط ہیں، ایک عمر کی اور یہ ایک LTV لائسنس کی۔ تو یہ دو شرائط اگر آپ کی پوری ہوتی ہیں تو آپ بالکل اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں مطلب کوئی اس میں جو ہے شبہ نہیں ہے۔ تو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ، وہ کلوزنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 31 مئی 2026، ٹھیک ہے نا، کافی ڈیٹ پڑی ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ ویب سائٹ ان کی وزٹ کرنی ہے، اور یہ ان کا نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اور ان کی جو اپلیکیشن پروسیسنگ فیس ہے وہ 500 روپے ہے، تو کوئی فیس نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے پھر اتنا بڑا کام کرنا ہے، فری کھاتے میں گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ نے سعودی عربیہ جانا ہے، تو یہ 500 روپے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ایڈ ہے تو آپ اسی پہ کلک کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ ایڈ نہیں ہے تو آپ آئیں گے گوگل کروم کے اوپر، اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں oec.gov.pk لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو آٹومیٹیکلی سب سے پہلی ویب سائٹ کھل کے آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گی جس طرح اب میں نے اوپن کی ہوئی ہے۔ تو ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈومیسٹک ورکرز اینڈ ڈرائیورز ریکوائرڈ ان دا کنگڈم آف سعودی عربیہ KSA، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابھی میں نے آپ کو ایڈ دکھایا بھی ہے، تو ڈیڈ لائن اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اپلائی جو کرنا ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ کلک ہیئر فار اپلائی، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، تو ڈائریکٹ آپ کے سامنے اس طرح کا جو پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ کا چونکہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا پہلے سے،
تو اگر بنا ہوا ہے وہ آپ CNIC نمبر اور وہ پاسورڈ دے کے لاگ ان کر لیں۔ اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو سمپلی آپ رجسٹر کے بٹن پہ کلک کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوگا، اس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے، یہاں پہ آپ اپنا لاسٹ نیم لکھیں گے، اور اس کے بعد اپنا CNIC نمبر وداؤٹ ڈیشز آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ ری ٹائپ CNIC، وہی CNIC دوبارہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لکھ دینا ہے، اور یہاں پہ کوئی پاسورڈ، یہ دونوں سیم پاسورڈ لکھ دینے ہیں، اور اسکرول ڈاؤن کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، 0300 سے آگے جتنے بھی ڈیجٹس آتے ہیں وہ آپ نے آگے ٹائپ کر دینے ہیں۔ تو یہ لکھ کے آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے۔ یہ جیسے آپ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کا جو OTP کوڈ ہے وہ یہاں پہ کلک کرنے پہ چلا جائے گا۔ پھر یہاں پہ ایک بکس ہوگا، اس میں آپ نے OTP کوڈ لگانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ ای میل لکھ کے یہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کا یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے، آپ نے یہاں پہ اپنا وہ CNIC نمبر لکھنا ہے، یہاں پہ وہ پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا۔ یہ لگا کے آپ نے جو ہے یہاں سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے سکسیسفلی۔ یہاں پہ تھوڑا اسکرول ڈاؤن کریں گے اور اسکپ فار ناؤ پہ کلک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کی پروفائل جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ بلڈ کرنی ہوتی ہے۔ اب ہماری چونکہ پروفائل پہلے بنی ہوئی ہے، اس لیے ہماری پکچر وغیرہ اور ڈیٹا ہر چیز شو ہو رہی ہے۔ تو آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں کہاں کون سی چیزیں لکھنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے، اور یہاں پہ اپنا سر نیم اور یا جو آپ کو پورا پکارا جاتا ہے اصل نام کے علاوہ وہ ادھر لکھ دیں گے، یا اپنا سیکنڈ نیم ادھر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ یہ آپ کا پہلے بائی ڈیفالٹ جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ یہ آپ نے سلپ کر دینا ہے، یہاں پہ اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، اپنی جینس وغیرہ میل ہے یا فیمیل ہے یہاں پہ کلک کر کے، اس کے بعد یہاں کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے چوز کرنی ہے، اور یہاں کلک کر کے میرٹل سٹیٹس بتانا ہے۔ یہاں پہ CNIC آلریڈی آپ کا پہلے ہی آ چکا ہوگا۔ یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ دیں، ویسے ضروری نہیں ہے، اگر لکھنا چاہیں اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو وہ لکھ دیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ریلیجن اپنا سلیکٹ کرنا ہے، آپ یہاں پہ اسلام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ڈومیسائل پروونس بتانا ہے کہ ایک صوبے آپ کا کون سا صوبہ ہے جس میں آپ کا مطلب ڈومیسائل بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ تو اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ پروونس آپ نے ادھر چوز کرنا ہے، اس کے بعد پرماننٹ ڈسٹرکٹ آپ نے ادھر چوز کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اگر آپ کا پرماننٹ اور ٹیمپریری ایڈریس دونوں سیم ہے تو یہاں یس پہ کلک کر دیں گے، تو یہ آپ بائی ڈیفالٹ جو ہے آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا دونوں باکسز میں۔ تو اب آپ نے کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے۔ اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی جاب ٹائٹل لکھ سکتے ہیں، اسے بالکل خالی چھوڑ دیں اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے۔ کرنٹ لوکیشن بھی آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا فون نمبر آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے، اور اگر اس پہ واٹس ایپ بنی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں یس پہ کلک کر دینا ہے۔ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ نے ادھر دوبارہ ٹائپ بھی کر دینا ہے۔ تو ای میل آپ نے ادھر ٹائپ کر دینی، بلکہ یہ آپ کی آلریڈی آ چکی ہوگی جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگائی تھی۔ تو اپنی اسٹریٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ بتانا ہے۔ تو یہ بتا کے پھر آپ اسکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ وہ کچھ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا کنٹینٹس کے متعلق۔ تو یہاں پہ اگر آپ کچھ لنک دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے خالی بھی چھوڑ دیں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر آپ نے یہاں پہ اپنے فادر کا نیم یا اپنے گارڈین کا نیم لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا فون نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ یہاں آپ اپنا دوسرا فون نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گارڈین کا ہی لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو ٹو ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو اب آپ نے اپنی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ نے میٹرک کی ہے یا مڈل کی ہے یا پرائمری کی ہے تو آپ نے یہاں ایڈ اندر ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی ایجوکیشن لیول آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جس میں آپ SSC کریں گے سب سے پہلے۔ اگر آپ نے مڈل کی ہے تو مڈل سلیکٹ کر لیں گے، یا پرائمری کی ہے تو وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد رجسٹریشن نمبر آپ کے پاس نہیں ہوگا، اسے آپ خالی چھوڑ دیں، اور کنٹری میں آپ پاکستان سلیکٹ کریں گے۔ اسٹارٹ ڈیٹ آپ بتائیں گے اور اینڈ ڈیٹ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ سرسری بتا کے آپ کو آگے چل کر کے آپ نے گریڈنگ کرائٹیریا آپ نے یہاں پہ کلک کر کے سیٹ کرنا ہے، جس میں آپ مارکس لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ڈگری اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں فل کر کے آپ نے اینڈ پہ سیو ایجوکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی یہ ایجوکیشن جو آپ نے پرائمری کی ہے یا مڈل کی ہے یا میٹرک کی ہے تو یہ سیو ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ جو ادھر ایڈ این ادر ایجوکیشن کا بٹن ہوگا جہاں آپ نے سب سے پہلے کلک کیا تھا، آپ پھر اس پہ کلک کریں گے، اپنی اگلی والی انفارمیشن آپ دیں گے۔ مطلب اگر آپ نے پرائمری کی تھی تو اب مڈل کی انفارمیشن دیں گے،
یا آپ نے پہلے مڈل کی تھی تو پھر آپ جو ہے میٹرک کی دیں گے. اس طرح اپنی ساری ایجوکیشن آپ نے 1 بائی 1 فل کرنی ہوتی ہے. جب آپ ساری ایجوکیشن دے چکے ہوں گے، فل کر چکے ہوں گے، تو آپ نے کنٹینیو ٹو ورک ایکسپیرینس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ آٹومیٹیکلی ورک ایکسپیرینس کے سیکشن پہ موو ہو جائیں گے. تو اب آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے، اسی طرح ٹیچنگ کا جس طرح فارم اوپن ہوا ہے، اس کی بھی انفارمیشن آپ نے اسی طرح ہی بتا دینی ہے. جو چیزیں پوچھی جائیں وہ اسی جگہ پہ آپ نے بتا دینی ہے. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو ٹو پروفیشنل سمری پہ چلے جانا ہے، اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ پھر اس سیکشن پہ آ جائیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اپنی جو ہے پروفیشنل سمری دی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے ٹائپ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنی بیسیکلی جو ہے مقصد بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے ڈاکومنٹس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یا نیچے جو ہے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ اس پہ آ جائیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو پکچر ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، یہاں اپلوڈ فوٹو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی جو پکچر جو ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے، تو وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ اپنی CNIC کی فرنٹ پکچر اپلوڈ کریں گے، اور یہاں پہ آپ بیک کی اپلوڈ کریں گے. تو یہ چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں کنٹینیو ٹو ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ نیکسٹ موو ہو جائیں گے آگے ڈاؤن لوڈ کے سیکشن. تو اب اگر آپ نے جو چیزیں فل کی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک فارم کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر لوں، تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی سکلز ایڈ کرنی ہے. پھر ایوارڈز اگر آپ کے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں. اگر آپ کی کچھ مزید لینگویج آپ جانتے ہیں تو وہ آپ نے 1 بائی 1 یہاں پہ کلک کر کے فل کر دینی ہے. اگر آپ کسی کا ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں ریفرنس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ ریفرنسز بھی ایڈ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جیسے فل کر لینی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے بالکل اینڈ پہ جو ہے جابس پہ کلک کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے. تو جابس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ کافی ساری جابس شو ہو جائیں گی، جس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہوں گے. تو اپلائی مطلب وہ جو جاب اسپیسیفک ہے اسے سرچ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ اس کا نیم لکھ دینا ہے. جس طرح کہ ہم اگر ڈرائیور لکھیں گے تو ڈرائیور کی سیٹ فرنٹ پہ آ جائے گی. تو یہاں پہ آپ ڈرائیور لکھیں گے تو کافی ساری ڈرائیورز کی سیٹ آ جائیں گی. پھر آپ اپنی متعلقہ سیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹک ورکر، جو ہم نے آپ کو خواتین کی پہلی سیٹ سنائی تھی پڑھ کے، اس پہ آپ کو ابھی اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو وہ یہ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک ورکر کی. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آئے گا. پھر آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. مزید آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آئے گی. اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو ہو وہ سٹی آپ سلیکٹ کر لیں گے. تو ہمارے کیس میں لاہور نزدیک ہے تو لاہور کر رہے ہیں. یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنا چلان جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے. یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے یہ چلان ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اسے آپ نے پہلے بینک میں پے کرنا ہے. جب آپ بینک میں پے کر چکے ہوں گے، پھر آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے دوبارہ. تو پھر آپ سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ اٹیچ پیڈ پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ وہ فارم آپ سلیکٹ کر دیں گے جسے آپ نے جو ہے فل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے مطلب اپلوڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلان اپلوڈڈ ہو گیا ہے. اب جو ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈ پہ. تو جیسے ایڈ پہ کلک کریں گے آپ کا چلان جو ہے ایڈ ہو جائے گا، آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا. تو ہم نے اب چونکہ سیٹ جو ہے وہ جینڈر تبدیل کر کے اپلائی کیا تھا، اس لیے وہ ایرر آ گیا، ورنہ یہاں پہ لکھا آ جاتا کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹڈ سکسیزفلی.